میں نے اپنے ان سیاسی دوستوں سے پوچھنا ہے، خاص طور پہ شیخ رشید صاحب سے اور فوزیہ وہاب صاحبہ سے کہ اس ملک کو کس نے بچانا ہے. بٹ پہلے ذرا یہ کر رہی تھی، ڈو یو تھنک دس از ریکنسیلیشن؟ دیکھیے، یہی ہمارے ملک کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہم بہت زیادہ جذباتیت سے کام لیتے ہیں اور جذبات میں آ کے ہم پتہ نہیں آل فال بکنے لگتے ہیں. تو شاہی سید از ناٹ این امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر، اٹ از ناٹ این امپورٹنٹ پولیٹیکل پلیئرس. تو پلیز آپ ان کی تقریر کو اتنا لمبا دکھا کے آپ ایکچولی ان کو امپورٹنس دے رہے ہیں. سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہم بہت زیادہ جذباتیت سے کام لیتے ہیں اور جذبات میں آ کے ہم پتہ نہیں آل فال بکنے لگتے ہیں. تو شاہی سید از ناٹ این امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر، اٹ از ناٹ این امپورٹنٹ پولیٹیکل پلیئرس. تو پلیز آپ ان کی تقریر کو اتنا لمبا دکھا کے آپ ایکچولی ان کو امپورٹنس دے رہے ہیں. شاہی سید از ناٹ این امپورٹنٹ جذباتیت سے کام لیتے ہیں اور جذبات میں آ کے ہم پتہ نہیں آل فال بکنے لگتے ہیں. تو شاہی سید از ناٹ این امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر، اٹ از ناٹ این امپورٹنٹ پولیٹیکل پلیئرس. تو پلیز آپ ان کی تقریر کو اتنا لمبا دکھا کے آپ ایکچولی ان کو امپورٹنس دے رہے ہیں. میں اس لیے دے رہا ہوں یہ امپورٹنس فوزیہ وہاب صاحبہ کہ ابھی 3 دن پہلے میں کراچی میں تھا اور میں سوراب بورڈ گیا تھا جہاں پہ سارے علاقوں پہ آ کے غیر قانونی قبضہ ہوا ہے اور یعنی الاسر اسکوائر میں جہاں پہ غیر قانونی اسلحے کی کھلے عام نمائش بھی ہوتی ہے اور اس کی سیل بھی ہوتی ہے، فروخت بھی ہوتی ہے. اور وہاں پہ میں نے دیکھا تھا شاہی سید صاحب یعنی 4 دن پہلے اپنی گاڑی میں جب جا رہے تھے تو ان کو آفیشلی 2 گاڑیوں کا پروٹوکال ملا ہوا تھا. تو اگر اتنے اہم نہ ہوتے، آپ کے کون سے صوبائی وزیر ہیں جن کو 2 گاڑیوں کا پروٹوکال ملتا ہے؟ اس نے ہے نا مانگی ہوگی. دیکھیے یہاں پر تو آپ کو بہت سارے ایسے میں بھی مانگ لیتا ہوں، مجھے تو نہیں دیتے آپ. میں مانگتا ہوں مجھے تو نہیں. لوگ میں آپ کو کئی دفعہ دکھا سکتی ہوں کہ میں ایک گاڑی میں آ رہی ہوں اور میرے ساتھ ایسے مسر بھی تھے ایئرپورٹ سے جو کہ بظاہر بڑے نان اینٹی ہیں لیکن ان کے آگے پیچھے گاڑی. یہ انہوں نے آگے الفاظ یہ تھے، میں اف آئی میں ریپیٹ کہ آل فال بکنے لگتے ہیں. ڈو یو اسٹک بائی دیٹ اسٹیٹمنٹ؟ یس آئی ول اسٹک ٹو اٹ. میں نے آگے الفاظ یہ تھے، میں اف آئی میں ریپیٹ کہ آل فال بکنے لگتے ہیں. ڈو یو اسٹک بائی دیٹ اسٹیٹمنٹ؟ یس آئی ول اسٹک ٹو اٹ. صحیح. مصطفیٰ کمال صاحب، ویلکم ٹو پوائنٹ بلینک ود لقمان. مجھے میں آپ کا اصل جو کامنٹ ہے اس کلپ کے اوپر وہ میں نے ایک اور کلپ جب میں دکھاؤں گا اس کے بعد میں لوں گا کیونکہ وہ ڈائریکٹلی آپ کو ایڈریس ہوا ہے، اس میں آپ کی ڈیفینیشن کی ہوئی ہے. تھے شاہی سید صاحب جو پختونوں کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، ابھی آپ نے ان کی بھی بات سنی. واٹ ڈو یو سے؟ اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں تھی. مصطفیٰ کمال صاحب، پختون اور یہ ایک بہت مشکل کام تھا وہاں سے پہاڑ کو کاٹ کر وہاں پر کو کاٹ کے قصبہ کو کنیکٹ کرنے کے لیے اس کی بیسک وجہ کیا تھی؟ لقمان، مجھے میں آپ کا اصل جو کامنٹ ہے اس کلپ کے اوپر وہ میں نے ایک اور کلپ جب میں دکھاؤں گا اس کے بعد میں لوں گا کیونکہ وہ ڈائریکٹلی آپ کو ایڈریس ہوا ہے، اس میں آپ کی ڈیفینیشن کی ہوئی ہے، بلکہ تمام اردو اسپیکنگ لوگوں کو ڈیفائن کیا گیا. میں نے آپ سے صرف یہ پوچھنا ویری بریفلی کہ آپ نے جو سڑک ایک بنائی تھی پہاڑ، آپ کا اصل جو کامنٹ ہے اس کلپ کے اوپر وہ میں نے یہ پوچھنا ویری بریفلی کہ آپ نے جو سڑک ایک بنائی تھی پہاڑیوں کو کاٹ کے قصبہ کو کنیکٹ کرنے لگتے ہیں. ڈو یو اسٹک بائی دیٹ اسٹیٹمنٹ؟ یس آئی ول اسٹک ٹو اٹ. صحیح. مصطفیٰ کمال صاحب، ویلکم. میں آپ سے صرف یہ پوچھنا ویری بریفلی کہ آپ نے پختونوں کے لیے آپ وہ بنا رہے تھے، شاہی سید صاحب جو پختونوں کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، ابھی آپ نے ان پختونوں کے لیے آپ وہ بنا رہے تھے، شاہی سید صاحب جو پختونوں کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، ابھی آپ نے یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ کراچی سب کا ہے. کاش کے جو ہے وہ ان کے قول اور فعل میں جو ہے وہ یکسانیت ہوتی. کراچی لوگوں نے مال غنیمت سمجھ رکھا ہے، لوٹنے کے لیے، کسوٹنے کے لیے، سیاست کرنے کے لیے، لاشیں گرانے کے لیے ہی صرف یہ کہا جاتا ہے کہ کراچی سب کا ہے. اور بالکل یہ کراچی سب کا ہے. کاش کے جو ہے وہ ان کے قول اور فعل میں جو ہے وہ یکسانیت ہوتی. کراچی لوگوں نے مال غنیمت سمجھ رکھا ہے، لوٹنے کے لیے، کسوٹنے کے لیے، سیاست کرنے کے لیے، لاشیں گرانے کے لیے ہی صرف یہ کہا جاتا ہے. ٹی وی کے اوپر کبھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہا وہ قادیانی ہو گیا، کبھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جماعت احمدیہ میں شامل ہو گئے. آپ تو فتوے دے رہے ہیں. نماز نہیں پڑھ رہا، میں نے کوئی نہیں کہا یار، اس لیے تو میں
مسلمان بھی رہتے ہوں گے، قادیانی بھی رہتے ہیں، احمدی بھی رہتے ہیں، مسلمان بھی رہتے ہیں. اچھا، قادیانی اور احمدیوں میں کیا فرق ہے؟ بلوچ صاحب ایک منٹ، قادیانیوں میں اور احمدیوں میں کیا فرق ہے؟ بیٹا میں پولیٹیکل ورکر ہوں. آپ نے اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ دے دی ہے، کیونکہ جن لوگوں کا آپ نے اشارہ کیا ان میں میں بھی شامل ہوں. آپ نے کہہ دیا کہ ہم نے ربا کی طرف کر کے نماز پڑھی. دیٹس اے ویری ڈیوسٹیٹنگ اسٹیٹمنٹ یو میڈ بلوچ صاحب. اچھا دیکھو لقمان بھائی، آپ صرف پنجابی بن کر نہ سوچیں، میرے ساتھ بات کریں پاکستانی بن کر بات کریں. میں کہتا ہوں اگر جان پشاور میں نظر آئی ہونی چاہیے، کراچی میں نظر آئی ہے. آپ کو یہ کس نے ڈگری دے دی؟ آپ کو یہ ڈگری کس نے دے دی کہ آپ فتوے لگائیں، دینی فتوے لگائیں؟ پہلے تو آپ اپنا آپ میرے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے آئے. نہیں، مجھے یہ بتائیے آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ وہ ربا کی طرف ہے؟ میں نے یہ کہا ہے، بس آپ مجھے بات اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہہ دیا تھا. اس کا مطلب مجھے بتا دیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ ربا میں ایسی کون سی چیز ہے کہ ہمارا کعبہ اس طرف ہو گیا؟ نعوذ باللہ. آپ نے یہ کیسے کہا؟ یہ اس کا کیا جواب ہے کہ جو کل نماز نہیں پڑھے گا وہ ربا والوں کے ساتھ ہوگا؟ یہ آپ نے کیا بات کہی؟ میں نے ایسے نہیں کہا گیا. ابھی آپ نے خود کہا مجھے کہ میں نے کہا ایسا. میں جو کہا وہ کہتا ہوں. آپ نے کیا کہا؟ میں نے یہ کہا کہ ہم لوگ مکہ مدینے سے وابستہ ان کی بات مانتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے ربا کی بات مانتے ہیں. اچھا، ربا میں کیا بات مانی گئی ہم نے؟ ان کی سائڈ لیتے تو پھر میں نہیں کہوں گا. میں سائڈ نہیں لے رہا ہوں، میں سائڈ نہیں لے رہا ہوں. صحیح لے رہے ہیں. آپ کا موقف جاننا چاہ رہا ہوں. کیا آپ نے یہ بات کہا؟ میں نے کہا اچھا کیا، میں بہتر سمجھتا تو کہہ دیا. آپ اگر اس کو بہتر نہیں سمجھتے نہ سمجھے. میں بہتر سمجھتا تھا کہہ دیا، کیوں نہ کہوں. میرے کہنے پر پابندی تو کوئی نہیں لگا سکتا. امید ہے کہ آپ ہو سکتا ہے. جب ہم بریک سے آئیں گے آپ ایسے اور کیے اور پھر بھی کہوں گا. اچھا، میں کہہ رہا ہوں کیوں کی آپ نے؟ میں کہہ رہا ہوں کیوں کی ہے؟ کہتا ہوں میں اچھا کر کے کیا. میں کہہ جو حرم کے جو کہ میں قریشی کے ساتھ نہیں چاہتا ہوں ضرور امت کے ساتھ چاہتا ہوگا. میں کہتا ہوں آج یہ کہتا ہوں، کل بھی کہوں گا، پرسوں بھی کہوں گا. اچھا، رجا کا کیا تعلق آ گیا؟ گجرا والا کے ساتھ کیوں نہیں کیا؟ منڈی باؤدین کے ساتھ کیوں نہیں کیا؟ وہ کوئٹہ کے ساتھ کیوں نہیں کیا؟ سدی کے ساتھ کیوں نہیں کیا؟ زیارت کے ساتھ کیوں نہیں کیا؟ کر رہا نہ میں مسلمان کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، نہ میں پاکستانی کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں. میں انسان کی حیثیت سے. آپ کاش مجھے CIA کا ایجنٹ کہہ دیتے. آپ آئی یا مالا کنڈ میں چاند ایک دن پہلے کیسے نظر آتا ہے؟ ہمیشہ وزیرستان میں یا مالا کنڈ میں چاند ایک دن پہلے کیسے نظر آتا ہے؟ لوگوں کا کروڑوں لوگوں کا احتساب تو نہ شروع کرے نا. میں نے ایک بھائی صاحب یہ بات کی کہ ہمیشہ وزن کو جاری رکھا جائے جب تک کراچی سے ایک ایک کرمنل کا خاتمہ نہ ہو جائے. ان دفاتروں کو اور ان علاقوں کو بھی چیک کیا جائے جہاں پہ ایک گھر سے 250 ہینڈ گرنیڈ برآمد ہوئے. میٹروویج سائٹ میں ANC کے مقبول کارکن عامر خان کی نماز جنازہ ادا کی گئی، جس میں پارٹی کارکنوں اور رہنماؤں نے شرکت کی. قصبہ موڑ کے قریب روڈ پر علاقہ وکیلوں نے ٹارگیٹ کی ورزش جیسے آپریشن کے خلاف احتجاج کیا. شریف سید نے کہا کہ خراب حالات میں اسی وجہ سے ہم نے احتجاج پہ مجبور ہو گیا. آخر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہاں پہ، نہ اس سے کوئی پوچھتا ہے. روز کے روز قتل کرتے ہیں. مطلب آخر کب تک یہ ہوگا؟ 1952 کا کراچی کا رہنے والا ہوں، باقی کبھی پہلے زمانے میں یہ نہیں ہوا. ہمارے بچے اسکول نہیں جا سکتے، گھر میں دودھ کے پیسے نہیں ہیں. یہ حال ہے، چوتھا دن ہے. شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ قیام امن کے لیے بلا تفریح کارروائی کی جائے. کیمرہ مین مقبول حسین کے ساتھ نصر اللہ خان ایک منٹ یار، آپ 4-5 دن سے بہت سے کنفیوژن چل رہے ہیں اور میرے نام سے طرح طرح کی خبریں چل رہی ہیں اور جس کو جو مرضی آتا ہے وہ اپنے باپ کا راج سمجھ کے میرے لیے کچھ کہہ جاتا ہے. اب میں آپ لوگوں کو سب کو اوپن یہ فورم دے رہا ہوں، جتنا مرضی آپ کی صحافت کے لحاظ سے سوال میں سے کرنے سے، اور میں لا الہ الا اللہ سب سچ بولیں. شاہ صاحب میں نہیں ہوں بھائی، میں مرزا رہا ہوں. ایک منٹ چھوڑو نا یار. شاہ جی ہاں جی. جب تک میں زندہ ہوں بدماشوں، کرمنلز، مرڈر
घुसताखोरों के खिलाफ मैं काम करता रहूंगा। सफदर सर्की को तकलीफ इसलिए है कि फ्लड के टाइम में आपको याद होगा एक बिल्डर के घरों पे कब्जे हुए थे, जो हमने मैंने एक दफा नहीं, मैंने खुदा की कसम 2 दफा की है मुलाकात। पहली दफा मैंने मुलाकात की जब गवर्नर साहब यहाँ थे और मैं छुट्टी पे नहीं गया था, मैं मिनिस्टर था। मुलाकात करके मैं गवर्नर हाउस गया, नेक्स्ट डे मीटिंग थी, कोर कमेटी जो बोर्ड कमेटी हो गई थी बाद में उसकी, वहां पे तो उधर मुझे बड़े शांतपति करके गवर्नर साहब अपने चैम्बर में ले गए और मेरे मुंह में वो डालना चाहते थे सेंटेंस कि आप तो नहीं मिले ना इनसे आफाक से। मैंने कहा कौन कहता मैं नहीं मिला? मैं तो मिला, बिल्कुल मैं मिला और मैं मिलता रहूंगा। वो मेरा कैदी है, मैं जेल का मिनिस्टर हूं, मैं गया हूं मिलने और मैं मिलता रहूं। अभी भी चंद दिन पहले भी मैं मिला हूं। मेरी नजर में महाजर कौम जिसे कहते हैं, जो उर्दू बोलती है, उनका हकीकी लीडर आफाक अहमद है। इसलिए आफाक अहमद है कि उसमें एक केस भी साबित नहीं हो सका अभी तक। 8 साल से उसने जेल काटा है। आसिफ अली जरदारी साहब के बाद सबसे बड़ा अगर असीर है तो आफाक अहमद है। अगर आफाक अहमद क्रिमिनल है, खराब है, बदमाश है, भत्ताखोर है, अगर उसने माओ की गोदे उजाड़ी है तो उससे 100 दफा ज्यादा अल्ताफ हुसैन बदमाश है, क्रिमिनल है, उससे ज्यादा जो है माओ की गोदे उजाड़ी है। जब गवर्नर को गवर्नर बनाया गया था उस वक्त भी वो भगोड़ा था, वांटेड था, उसको उधर गवर्नर बनाया गया। अभी भी जितने भी इनके मिनिस्ट्रान हैं जो आज बड़ी बड़ी बातें कि वॉल चॉपिंग पढ़ो और ये हम अलग सूबा बनाएंगे, किसी के बाप में हिम्मत नहीं। ये सूबा उस वक्त था जब तुम लोग भूखे नंगे आए थे और इस सूबे वालों ने तुमको पनाह दी थी। हम सबकी लाशों पे गुजर के आप सूबे की बात करोगे। अब फ्रस्ट्रेशन ये है कि गलत कार्ड खेल गए चंद अपने लोगों की वजह से, अब मार भी पड़ रही है। तकलीफ ये है अब प्रोटेस्ट कराए जा रहे हैं, किसके लिए? मैंने कैदी यहां से शिफ्ट किए हैं जिनमें 10 सजा याफ्ता खूनी है, कत्ल के केस में उनको सजा है, 15 और उनके टारगेट किलर्स और क्रिमिनल्स हैं। और सहूलत मिर्जा को कौन कराची का बाशिंदा है जो नहीं जानता है, जिसको सुप्रीम कोर्ट तक ने भी फांसी की सजा मेंटेन की है, उसके कमरे से क्या नहीं निकला है ये मैं कौम के सामने ये मैं बात में लाऊंगा। अभी मैं उनकी एग्जामिनेशन करवा रहा हूं तो अब मैं कराची वालों को स्पेशली और हैदराबाद वालों को अपील करता हूं, आप अपनी खातिर, पाकिस्तान की खातिर, कराची की खातिर, अपने मासूम बच्चों की खातिर उठ खड़े हो और इन कमबख्तों से अपनी जान छुड़ाएं।